أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر چند باتیں آئی تھیں. اس کے اندر ایک بات بنیادی طور پر یہ آئی تھی کہ جب ایمان والوں پر، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں پر نہ آسمان ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ زمین ہماری ساتھ دے رہی ہے، نہ آسمان کے سائے تلے رہنے والے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ زمین پر بسنے والی قومیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، تو آخر ہماری اس حد درجے تک جب کہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، یہاں تک ہماری نوبت کیسے پہنچ گئی؟ تو اس کی وجہ پچھلے جمعے کے اندر یہ بتائی گئی تھی، قرآن و حدیث کے موافق جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیا ہے، اگر ایمان والے کا ایمان ڈلتا رہے، ٹلتا رہے، ہلتا رہے، یعنی ایمان مضبوط نہ ہو تو آسمان بھی اس پر گر پڑتا ہے، زمین بھی اس کے پیروں تلے نکل جاتی ہے. جب نہ آسمان اس کا ساتھ دیتا ہے اور نہ زمین جس پر یہ کھڑا ہے وہ اس کا یہ ساتھ دیتی ہے، تو اسے کرنا کیا ہے؟ پچھلے جمعے کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کس کے نمونے پر ہم چل کر کے ایمان کو مضبوط بنائیں، ایمان کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کس طرح ہم پکڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والی امت کو کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے تو میرے شاگردوں کو دیکھو، میرے اتباع کرنے والوں کو دیکھو.
اگر تم ان کے کسی راستے پر بھی چل پڑو گے تو کامیابی تمہارے قدموں میں آ کر کے پڑ جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے کیوں بیان فرمایا کہ میرے شاگردوں کی اتباع کرو، یعنی میرے صحابہ کی پیروی کرو، تو ان کو دیکھ کر کے تمہارا ایمان مضبوط بنے گا، تم ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا شروع کر لو گے۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر اللہ کے رسول گرمی میں کسی چیز کا حکم دیتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اب موسم گرما چل رہا ہے، چلوں تو پاؤں ورم ہو جائے گا، میرے پیروں میں ریتیلی زمین اگر پڑ جائے گی تو اس کے جلن محسوس ہونے لگے گی، موسم ٹھنڈ کا ہے۔ تو صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ موسم ٹھنڈی کا ہے، میں جاؤں تو میرے پیر، میرے ہاتھ، میرا چہرہ پھوٹ جائے گا، مجھے ٹھنڈ برداشت کرنی پڑے گی۔ ان چیزوں کو دیکھے بغیر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کا لاڑیلے کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا حکم ہے، اگر میں ان کی نہ مانوں تو میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا بنے گا؟ اگر ان کی بات کو ٹھکرا دوں تو میرا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ جب ان کی بات ہی نہیں ماننی ہے تو میرے کوئی جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بتایا کہ اگر کسی کی نقش قدم کو تمہیں فالو کرنا ہے تو میرے صحابہ کے نقش قدم کو فالو کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب خندق کا موقع آیا، جن کی تیاریاں چل رہی ہیں، موسم سخت سردی کا ہے، آج ایسی ٹھنڈی کا موسم تھا کہ آدمی اپنی شال سے ہاتھ نکالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ابھی دیکھیں آج صبح جو موسم ٹھنڈ کے چل رہے ہوں، بہت سارے لوگ نماز کے آنے کی نوبت کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر نماز کو آنے والا بھی ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، گھر میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، تو مسجد کو جانے کے لیے کوئی کوٹ وغیرہ نہیں ہے تو گھر میں ہی چاہے تو نماز پڑھ لیتا ہے یا یوں ہی گرم بستر پر آرام کر لیتا ہے۔ آج کل ایسی نوبتیں آ گئی ہیں، اگر کسی بیماری سے ایسا کام کر لے تو ٹھیک ہے، شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے، لیکن نوجوان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود صرف چند گھنٹوں کے لیے اگر سردی کا موسم آ جائے تو گھر کے اندر بستر کے اندر اوڑھ کر کے بیٹھ کر کے سونے لگتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی عادتیں ہیں، اعمال ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو صحابہ کے اعمال ہیں، تو خندق کا موقع تھا، سخت سردی کا عالم تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا، سارے تیاری کر رہے تھے، باہر دیکھیں تو کفار حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اندر دیکھیں قبیلے کے اندر سے یہودی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ مدینہ خالی کر کے باہر چلے جائیں، خندق کی طرف آگے بڑھ جائیں تو ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ دونوں خطرات تھے، باہر کفار کا حملہ کرنے کا ڈر تھا، اندر اگر یہ مدینہ چھوڑ کر صحابہ نکل جائے تو مدینے کی یہودی یہاں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھے تھے۔ ایسا ماحول، پھر ساتھ میں سخت سردی کا عالم بھی تھا، اب دشمنوں کا اندازہ معلوم کرنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اٹھایا، حذیفہ اٹھ جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی ٹھنڈ کے مارے، میں جو چادر اوڑھا ہوا تھا اوپر بدن سے ڈال کر کے میرے گھٹنوں تک آ رہے تھے، یعنی اس کے باہر کا حصہ کھلا ہوا تھا، مجھے اتنی چادر بھی نصیب نہیں تھی کہ میں اپنے جسم کو مکمل جسم کو گرمی کے اندر ڈھانپ سکوں۔ اس کے باوجود اوپر سے اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ٹھنڈ لگے گی، بس اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں یہ نہیں دیکھا کہ میں اب چلوں گا تو سردی برف سے زیادہ اس کی مقدار تھی تو میرے پیر کے اندر ٹھنڈ اثر کرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھ جا، تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ حذیفہ، جا کر کے دیکھ کر کے آنا کہ دشمنوں کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں، وہ اپنی جو تیاریاں کس طرح کر رہے ہیں، جانا، جا کر کے خبر لے کر کے آنا، راستے میں چھیڑ چھاڑ کسی سے نہ کرنا۔
چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا. جب حضرت حذیفہ اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. اے اللہ میں تیرے بندے کو اٹھا کر کے اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تیرے دین کی حفاظت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اے اللہ تو یہ جا رہا ہے تو جاتے ہوئے اس کی آگے سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرنا. چونکہ یہاں پر دیکھیں حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ سردی کا ایسا عالم تھا، نکلنا دشوار تھا، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو لے کر کے نکل گئے. اب جا رہے ہیں تو حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ میں جب زمین پر قدم رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں سخت گرمی کے عالم کے اندر چل رہا. ایک تو حکم کی تعمیل تھی، فوراً اٹھ کر کے نکل گئے. دوسری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہتھیار کا کام دے رہی تھی، ان کی حفاظت کر رہی تھی، ٹھنڈ سے نجات دلا رہی تھی. تو حضرت حذیفہ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ گرمی میں جا رہے ہیں. پھر گئے، جا کر کے کفار کا جو جم گٹھا تھا، کفار کی جو تیاریاں چل رہی تھیں وہاں پر گئے. وہاں پر اس رات ایسی آندھی آئی، ایسی طوفانی ہوائیں آئیں، اور وہ تو تاریک عالم کی رات تھی، انتہائی سخت ترین تاریکی تھی، ایک دوسرے کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. اب یہ چلتے گئے جا کر کے کفار جہاں تیاریاں کر رہے تھے وہاں پر گھس گئے. دیکھا کہ ایسی شدید تاریکی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی مشکل ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جا کر کے دیکھا تو سامنے ابو سفیان جو کفار کا سردار تھا وہ آگ لگا کر کے اپنے جسم کو سینک رہا تھا. تو میں نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کے سوچا کہ یہ تنہا بیٹھا ہے تو میں اس کو اڑا دوں گا. اپنی ترکش سے تیر نکال کر کے نشانہ بنایا. پھر سوچا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ جاؤ چپکے سے دیکھ کر واپس آنا، چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. تو حضرت حذیفہ جیسے ہی تیر نکالے تھے اللہ کے رسول کی بات یاد آئی، واپس اپنے تیر کو اندر ڈال دیا، پھر واپس نکل کر کے آ گئے. واقعہ بتانا اس کے اندر جو بات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے تو مانو، کسی چیز کو نہ دیکھو، گرمی کا موسم ہے نہ دیکھو، ٹھنڈ کا موسم ہے نہ دیکھو، حالات میرے مخالف ہے نہ دیکھو، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ہمیں کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلے، اللہ کے رسول کے اقوال کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں. دنیا والے کیا کہتے ہیں کہنے دو. اللہ کے رب ذوالجلال کا کلام کہتا ہے لا اخاف لومۃ لائم. بندے کو، ایمان والے بندے کو یہ کہنا چاہیے لا اخاف لومۃ لائم، میں اللہ کی بات مانوں گا، میں اللہ کے رسول کی بات مانوں گا. دنیا والے مجھے ملامت کرنے لگے تو میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. میری زندگی کا جب مقصد ہی یہی ہے کہ میں اللہ کی مانوں، رسول کی مانوں، تو تیسرا کون ہوتا ہے مجھے انگلیاں دکھانے والا. اگر انگلیاں بھی دکھائے تو میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. کوئی طاقتور ہے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. اب یہاں تک تو بات یہ ہے کہ ایمان مضبوط بنانے کے لیے ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے احکام کے پابند بننے چاہیے. اب زمانہ ایسا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کو بچانا مشکل ہے. تو ایمان کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ایمان مضبوط کرنے کے لیے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. لیکن ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو ٹٹول کر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ارے تو مومن بندہ ہے، میرے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میں نے ایمان کو، ایمان کی حفاظت کو، ایمان کے بچانے کا ذریعہ بھی اس کے اندر بیان کیا ہے. اگر ایمان والا بندہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے تو اسے آخری سانس تک کسی چیز کو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی. ساری چیزیں شریعت کے اندر اللہ نے محفوظ کیا ہے، قرآن نے اس کو بتایا ہے، رسول کی احادیث نے اس کو بیان کیا ہے. اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہ ملے تو علماء کے پاس قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں. ہماری شریعت ایسی ہے کہ بال کا بال، ہر ایک مسئلے کا حل شریعت میں اللہ پاک نے چھپا رکھا ہے. تو اللہ کہتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے کا نسخہ میں نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. 250 عیسوی کے اندر ایک بادشاہ تھا
جس کا نام دقیانوس تھا، انتہائی مشرک تھا، اوپر سے ظالم بھی بڑا خطرناک تھا۔ اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جو قوم اس کی ہے، اس کی ماننے والی ہے، ساروں کو وہ شرک کی دعوت دیتا، بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی بندہ اسے دیکھ لیتا تو اسے یہی دعوت دیتا کہ بھائی یہ معبود ہمارے ہیں، ان کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے۔ جب بادشاہ، قوم کا سربراہ، قوم کا بڑا اگر کہے کہ یہ ہمارا معبود ہے تو رعایا کیا کر سکتی ہے؟ اگر نہیں مانیں گے تو قتل کر دے گا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دے گا، سنسار کر دے گا، ہماری جانیں لے لے گا۔ تو بندے جان بوجھ کر کے ان کو معبود بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا زبردست جابر تھا، ظالم تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا۔ ایک مرتبہ اس قوم کے اندر ایک میلہ لگا جہاں پر بتوں کو رکھا گیا۔ اب بتوں کی جس طرح ہماری عیدیں ہوتی ہیں، عید میں ہم مساجد جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، جا کر کے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی طرح جو غیر اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی مندروں میں ان کے عید کے اندر جاتے ہیں۔ تو بادشاہ اس زمانے کے اندر میلہ لگا، وہاں پر اب لوگوں کو عبادت کے لیے جانا تھا، پوجا کرنے کے لیے جانا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جماعت بن کر کے پوجا کرنے کے لیے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے جسے میں ہدایت دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو اسے روک نہیں سکتے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ جسے اللہ ضلالت میں ڈال دیتا ہے، گمراہی میں پھینک دیتا ہے، ساری دنیا مل کر بھی، حتیٰ کہ اولیاء آ جائیں، انبیاء بھی اتر کر کے آ جائیں، اسے ہدایت پر لا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں اسے ہدایت دینا، تو انبیاء کہاں سے اسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات پر پاس میں جا کر کے کہا، اے میرے چچا، کلمہ ایک مرتبہ صرف میرے کان میں پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میں جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ تو کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوراً حضرت جبرائیل آ کر یہ آیت پیش کی کہ اللہ تمہارے لیے تحفہ پیش کر رہا ہے۔ آیت کیا تھی؟ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ لاکھ مرتبہ بھی اپنے چچا کے کان میں کہہ کے کلمہ پڑھ لو، وہ کلمہ پڑھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ہدایت دینا ہی نہیں ہے، تو کلمہ کہاں سے ہے؟ تو اسی طرح وہ بادشاہ کا جب میلہ لگا، ساری قوم میلے کے اندر گئی، ایک بندے، اس میں اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا چند بندوں کو، ایک بندہ نکلا، دل کے اندر اللہ نے کفر کی بیزاری ڈال دی، سوچا کہ بھئی یہ پتھر کے معبود ہیں، پتھر کے بت ہیں، ہم جا کر کے ان کو خدا مانیں۔ تو ایک بندہ نکل کر کے آ کر کے ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندوں کو ہدایت دینا چاہتا تھا، اس میں سے ایک نکلا آ گیا، ایک نکلا آ گیا، لگ بھگ 7 لوگ وہاں سے نکل کر کے نوجوان واپس آ کر کے بیٹھ گئے۔ سارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کو یہ ڈر تھا کہ میں اپنا ایمان کا اظہار کروں گا تو پاس بیٹھنے والا جا کر کے بادشاہ کو شکایت کر دے گا۔ ہر ایک کو ڈر تھا، لیکن ایک بندے نے، ایک نوجوان نے ہمت کیا، پوچھ لیا کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ان معبودوں سے بیزار آ چکے ہیں، یہ تو پتھر کے نہ ہماری سنتے ہیں، ہم کوئی بولے تو نہ ہماری بات مانتے ہیں، نہ ہم ان سے کوئی چیز سوال کریں تو نہ وہ ہمارا جواب دیتے ہیں، ہم ان کو خدا کیوں مانیں؟ تو پاس والے نے کہا کہ بھائی میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے ان خداؤں سے بیزار آ کر کے، تنگ آ کر کے یہاں پر آ گئے۔ تو اب یہ کمیٹی بن گئی، سارے تو بتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ساروں نے مل کر کہا کہ بھائی ہم تو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، لیکن اب آ چکے ہیں تو اب ہمیں اگلا سٹیپ کرنا کیا ہے؟ تو ساروں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم جائیں گے، ایک ایسی جگہ جائیں گے، ایک غار کے اندر پناہ لیں گے جہاں پر کفر کی رسائی مشکل ہو، ایسی جگہ ہم چلے جائیں۔ اب ایک جگہ پر وہ رہے۔ اب بادشاہ کو اس کا علم ہو گیا کہ بھائی میری قوم کے 7 نوجوان جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بے ایمان ہو چکے ہیں، میرے ان پتھر کے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اب طلب کیا، اب بادشاہ کے چیلے چپاٹے تھے، سارے گئے کہ ڈھونڈ کر کے ان 7 لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری کیا بات ہے، تم کیوں الگ تھلگ رہنے لگے ہو؟
ساری چیزوں کو سننے کے بعد نوجوان نے ڈٹ کر کے کہا، ببانگ دوہل ان نوجوانوں نے کہا، ہم حق کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں، ہم حق کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ سننا تھا تو فوراً بادشاہ نے ان کے جو شاہانہ لباس تھے، مالدار گھرانے سے تعلق تھا ان کا، جو قیمتی لباس ان کے جسموں پر تھا، فوراً ان کو اتروا دیا، نکال کر کے پھینک دیا۔ اب 7 نوجوان ہیں جو شاہانہ لباس ان جسم پر لگا ہوا تھا، ان کو نکال دیا۔ تو جماعت میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ بادشاہ، تو جسم سے صرف لباس ہی نہیں، ہماری گوشت سے ہماری کھال کو الگ بھی کر دے، ہماری کھال کو ہمارے جسم سے الگ بھی کر دے، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، تو تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی حقیقت ہی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لباس کو اتارتا ہے اتار لے، ساتھ ساتھ ہماری پوست کو نکالتا ہے نکال لے، ہماری چمڑے کو ادھیڑ سکتا ہے ادھاڑ لے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ انتہائی مالدار ہے، تو اس نے کہا چلو تمہارے لیے چند دن کی مہلت دیتا ہوں، چلے جاؤ سوچ کر کے آنا، اگر میری مہلت ختم ہو گئی، اگر تم نے اپنے ایمان کو واپس نہیں لایا، یعنی میرے بتوں کی عبادت نہیں کی، تو سب کو سنسار کر دوں، یعنی پتھر مار مار کے تمہاری جانیں نکال دوں گا۔ اب یہ باہر آئے، آنے کے بعد کہا ہم کسی صورت میں اللہ کو اب مان چکے ہیں، ہم کھو نہیں سکتے، ہم پتھروں کو معبود بنا نہیں سکتے۔ تو فوراً مل کر کے کہا کہ ہم ایک غار کے اندر پناہ لے لیں گے جہاں پر کفر پہنچ نہیں سکتا، ایسی جگہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایسی جگہ چلے گئے، ایک غار تک پہنچ گئے، غار میں پناہ لیے، جا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غشی طاری کر دی، سارے بیٹھے تھے۔ اللہ نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، فوراً سو گئے، اتنا سوئے کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا۔ انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا استعمال کیا ہے، کہف کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، تبھی تو ان کا ایمان محفوظ ہوا۔ پھر 300 سال کے بعد جب اٹھے، بھوک کی شدت لگی، شدت کے بعد اب سوچا کہ اب کھائے بغیر رہا نہیں جاتا، تو آپس میں سے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے بازار سے کھانا لے کر آنا۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ 300 سال سو چکے ہیں، بال لمبے ہو چکے تھے، لیکن جیسی چیزیں ان کی تھیں ایسی ہی باقی تھیں۔ اب یہ باہر گئے، اب وہ سکہ جو ان کے پاس تھا اس میں سے ایک نوجوان لے جا کر کے دکان کے پاس دیا کہ بھائی ہمیں کھانا دے دے۔ تو سکہ دیکھ کر کے جو دکان والا ہوٹل کا مالک تھا، اس نے سکہ دیکھا کہ یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اب اس نے ان کو پکڑوا لیا، یہ تو نوجوان ہی یہ چور ہیں، حالانکہ اس دکاندار کو معلوم نہیں تھا کہ یہ 300 سال پہلے سوئے ہیں، اب اٹھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ دکان والے نے سمجھا کہ یہ پرانا خزانہ زمین سے کھود کر کے کہیں سے چرا کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا نام یہ ہے، میں ابھی سو کر کے آ رہا ہوں، دیکھا نقشے سارے قوم کے بدل چکے ہیں، دکانیں بدل چکی ہیں، حکومتیں بدل چکی ہیں، بادشاہ بھی بدل چکا۔ اب ہوٹل والے کو چونکہ ڈاؤٹ تھا تو اس نے، اب ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی پر شک ہوتا ہے تو اسے فوراً پولیس کو بلا کر کے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو فوراً اس دکاندار نے چند لوگوں کو بادشاہ کے رعایا کو بلایا، بلا کر کے ان لوگوں کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب سارے یہ 7 لوگ تھے، بادشاہ کے پاس گئے۔ جس وقت اب 300 سال کے بعد جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ پہلی مرتبہ کا جو بادشاہ تھا انتہائی بت پرست تھا، اگر قوم اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتی تو عبادت کرنے کے لیے دیتا نہیں تھا، لیکن اب زمانہ بدل گیا، 300 سال کا عرصہ بدل گیا، تو اب اس کا الٹا ہو گیا تھا۔ بادشاہ تو اللہ کو ماننے والا تھا لیکن قوم اللہ کو ماننے والی نہیں تھی۔ بادشاہ ہر وقت اس کی یہی تمنا رہتی تھی کہ ایک دن اور رات، جو 300 سال کے بعد بادشاہ بیٹھا حکومت کے تخت پر، اس کی یہ تمنا تھی کہ اے اللہ میری قوم کو کہیں ایسی بات میرے حوالے کر دے، میں میری قوم کو پہنچا دوں۔ ایک دن رات مسلسل اپنی ننگے پیر سے جا کر کے ریت پر بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے اللہ سے منت سماجت کرنے لگا کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں ایسی دلیل کو پکڑا دے، میں ان بیوقوفوں کو سمجھا دوں۔
اتفاق کی بات ایسی تھی کہ 7 نوجوانوں کو بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے ہو؟ یہ تو 300 سال پرانے کے سکے ہیں، تمہارے پاس کیسے آئے؟ بادشاہ نے نام پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے، میرا نام یہ ہے، میرے ابا کا نام یہ ہے۔ رعایا والوں کو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کے نام تلاش کر۔ دیکھا کہ تلاش کرنے سے مل نہیں رہے، کیونکہ یہ تو 300 سال پہلے کے لوگ تھے۔ پھر جو پرانا بادشاہ تھا اس کے سامان کے اندر تلاش کیا گیا تو اس کے سامان کے اندر سے ایک پرچی ملی۔ جو 300 سال پرانا بادشاہ تھا، بت پرست تھا، جابر تھا، سرکش تھا، ظالم تھا، اس نے اپنے خزانوں کے اندر ایک چٹھی رکھی تھی۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ فلاں بندے 7 لوگ ایسے ہیں نوجوان جو ہماری قوم سے نکل چکے ہیں، ہمارے غدار ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ نام ہے، اگر میرے بعد کوئی دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھے اس تک یہ چیٹھی پہنچ جائے تو ان کو سنسار کر دے، ان کو پھانسی دے دے۔ اب یہ بادشاہ کے ہاتھ وہ پرچی لگی تو بادشاہ نے چیٹھی کو اٹھا کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ تو بت پرست نہیں تھا، یہ تو اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا۔ تو اس نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھیں اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے اسے دلیل کے طور پر ان لوگوں کو بتا دیا تھا۔ 7 لوگوں کو بلانے کے بعد اپنی قوم کو کھڑا کیا، پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ 300 سال پہلے کے نوجوان ہیں، 300 سال سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند کو طاری کر دیا تھا کہ 300 سال کے بعد اب اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا ہے۔ اب جا کر ان کی قوم کے اندر بات سمجھ آئی کہ ہاں اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات ملی ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کسی کہف کی پناہ لینی پڑے گی، کیونکہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا، قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، رسول کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ہاں ایمان کو ہم بنائیں گے، لیکن ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے پہلے بھی بادشاہوں کے سامنے ایمان والے ڈٹ کر کے مقابلہ کیے، پھر غار کے اندر پناہ لے لی۔ اب ہماری جو سچویشن ہے اس امت کی ایسے ہی ہے، ایمان پر جمنا چاہتے ہیں، ہمیں جمنے دیا نہیں جا رہا، ایمان پر اٹل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کے سامنے ایمان کو دل سے لگانے کے لیے ہمیں دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح ان کہف والوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے کہف کے اندر پناہ لی تھی، آج وہ زمانہ آیا ہے ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم بھی اپنے کہف کے اندر پناہ لیں۔ سوال ہے کہ بھائی کہف کہاں ہے کہ ہم جا کر کے پناہ لیں؟ ہمارے زمانے کی بنیادی کہف ہیں، 3 4 5 کہف ہیں جن سے ایمان ہمارا محفوظ ہو سکتا ہے۔ وہ ایمان کے قلعے ہیں۔ سب سے پہلے درجے پر مدارس ہیں، جو مدارس آج کل جو مدارس کا قیام ہے، طلباء کو قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے، اس نیت سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آنے والی جو یہ اولادیں جو طالب علم مدارس کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے نسلوں تک ایمان کو باقی رکھا جائے۔ صبح سے لے کر فجر کی تہجد سے لے کر کے بچہ رات کے 10:30 بجے تک مدارس کے اندر صرف قال اللہ اور قال رسول کے رٹ لگائے رہتا ہے، نہ اسے دنیا کے احوال معلوم ہوتے ہیں، نہ دنیا کے اندر اسے کیا چل رہا ہے اس بات کا اسے علم نہیں ہوتا، دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر رہتا ہے۔ بس اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے علم کا رسول سیکھوں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا، جا کر کے میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلا یہ ہمارا مدرسہ یہ ایمانی قلعے ہیں، جس طرح کفار کے دباؤ میں آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر جا کر کے ہم اپنے مدرسوں میں اپنی اولاد کو بھیج سکتے ہیں۔ پھر دوسرا قلعہ ایمان کا یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، خانخواہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال کی اتباع کرتے ہیں، ترتیب بنا کر کے صبح شام تک اعمال کرتے ہیں، کفار ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ بھی اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے اللہ نے اس امت کے حق میں جو دعوت و تبلیغ کا کام رکھا ہے، یہ تو دیکھنے میں یہ لوگ کام دھندوں والے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کوئی آدمی فلاں دکان میں رہتا ہے، کوئی آدمی ہوٹل کا مالک رہتا ہے، لیکن دن بھر کے اعمال ایسے کرتے ہیں، لیکن ان تک بھی کفر ٹس سے مس نہیں ہوتا، کفر ان تک ہواؤں کو پھیلا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکھا ہے، قرآن کو رکھا ہے۔ جو آدمی قرآن کے حلقوں میں بیٹھتا ہے،
قرآن کے ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کے لوگوں پر افسوس ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ دین کو پھیلانے کے لیے انگریز کی زبان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج کی جو سچویشن ایسی نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کے خیال بدل چکے ہیں، ہم لوگوں کے خیال مر چکے ہیں، ہمارے دل مردہ بن گئے ہیں۔ پہلے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں انگریز کی زبان کی ضرورت پڑتی تھی، کنڑ کی زبان کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن ماحول آج الٹا ہو چکا ہے۔ آج ہمیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھنے کے لیے بڑی کانوینٹ میں جائے تو جائے، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھئی قرآن ہم نے دوسرے درجے کو بنا دیا۔ قرآن رہے تو الماریوں کی زینت بن کر گھروں کے اندر پڑے رہیں۔ ہمارے بچے کو اگر آنی چاہیے تو خرچ کرتے ہیں 20,000 30,000 1 لاکھ بھی اگر اسکول والے مانگ لے تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے گریجویٹ بنے گا، BA پڑھے گا، MBBS پڑھے گا، پڑھ کر کے پھاڑ دے گا سب کچھ۔ اب ہماری قوم کا یہ دماغوں میں یہی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہاں اگر دین کو سکھانا ہے، سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کو انگریز کی زبان کی تعلیم دیتی ہیں تو درست ہے، پہلے نمبر پر قرآن ہے، سیکنڈ نمبر پر کنڑ زبان کی تعلیم دیتی ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ ہاں اگر ہم نے سب سے پہلا درجہ انگریز کی زبان کا رکھا، کنڑ زبان کا رکھا، دنیا کی طرف رکھ دیا، ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولاد کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب سے پہلے پڑھ کر ہمارا بیٹا ہماری عزت بنائے، اگر ایسا دماغ ہمارا بن چکا ہے، اگر ہمارے خیالات ایسے آ چکے ہیں تو یاد رکھیں ابھی سے اپنی اولاد کے ایمان کا فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی سے اپنی اولاد کے ایمان کا فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں کہ گیا اپنی اولاد سے ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ایک بچہ تو وہی ہے، ہم تو چلے جائیں گے، دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں ہماری اولادیں بڑھتی ہیں، ایک اگر لڑکا ہو تو اس کی نسل چلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کا قانون سسٹم ہی ایسا ہے کہ اللہ ایک بندے کے ذریعے سے نسلوں کو چلاتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا ایک تھا، اسے دیندار ہم نے نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں دی گئی، تو خدا کی قسم اس کی آنے والی ساری نسل مشرک بن جائے گی، یہ دور نہیں ہے یہ دنیں۔ ہاں اگر ہم نے اپنے ایک لڑکے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بنا کر ہم دنیا سے چلے گئے، قرآن کی تعلیم دے کر کے اسے ہم دنیا سے چلے گئے، اب یہ لڑکا نوجوان ہوا، نوجوان ہونے کے بعد وہ سنت طریقے سے نکاح کرتا ہے، اب اس کی آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں اس کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کو ایمان والا بناتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح کہف والوں نے ایمان کی حفاظت کی خاطر کہف میں جا کر پناہ لیے، ہم بھی پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں، یا پھر قرآن کے حلقے لگتے ہیں، اگر ان چاروں، یہ بھی ایمان کی قلعے ہیں، چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو خدا کی قسم ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور خاص کر جو ہماری اولادیں ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دینا پہلے نمبر پر کر دیں۔ ہاں ڈگری پڑھے گا، گریجویٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، MBBS بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی بنے گا تو دوسرے نمبر پر بنے گا۔ ہماری اولادوں کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کہاں تک پڑھتے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے تو اسکول چھڑا دیتے ہیں، کالج میں پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، آخر میں یہ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب اسے تو نکالنا ہی ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ لیکن ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی تعلیم تو ایسی نہیں ہے۔ ہم نے ایک بچہ نوجوان ہوا، سب کچھ پڑھ لیا تو اپنے گھر بلا کر کے رکھ لیا کہ بھائی تیری ساری ڈگریاں تو نے پڑھ لی ہیں، اب گھر میں بیٹھا ہے۔ لیکن ایمان کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہماری آخری سانس چلتی رہے گی، جب تک ہمیں قبر کے گڑھے کے اندر ڈھکیل نہ دیا جائے گا، اس وقت تک قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو اس بات کا احساس ہم اپنے اندر لائیں کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم تو جائیں گے لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے جائیں گے، کیونکہ جو سچویشن ہمارے سامنے موجود ہے، جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے حالات آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو سارے ارتداد کا شکار بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں دین پڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدولت
سارے نسلوں کے اندر دین کی ہواؤں کو پھیلاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جتنی باتیں کہی ہیں ایمان کی حفاظت کی خاطر، ایمان کے حفاظت کے تعلق کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔